سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم شاہ صاحب، محترم قاری عبد الواجد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل کرونا وائرس کی جو عالمی وبا ہے، اس کی وجہ سے لوگ کافی پریشان ہیں، احتیاط بھی کر رہے ہیں اور احتیاط ہونی بھی چاہیے۔ ہاتھوں کو سینیٹائز کرنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، ہینڈ واش کرنے چاہیے، سوشل ڈسٹنس ہونا چاہیے، لیکن نماز پڑھتے وقت کیا ماسک لگا کر نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے منہ ڈھانک کے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لیکن وہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے۔ اس میں غالباً حسن ذکوان راوی ہیں، جن کی تدلیس کی وجہ سے یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس سے منہ ڈھانک کے نماز پڑھنے کی ممانعت ہو، تو لہذا اس مجبوری کے عالم ہے۔ ویسے بھی جو کیفیت ہے احتیاط کی، جب قانون شریعت کا یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز اگر منع بھی ہو لیکن مجبوری میں اضطراری کیفیت میں اس کا جواز ہو جاتا ہے، تو یہاں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر بندہ منہ کھول کے نماز پڑھے تو بہتر اولا افضل ہے، تو اور یہی طریقہ ہمیں رعایت کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ منہ پر کپڑا نہ ہو۔ لیکن اگر اضطراری کیفیت میں یا بیماری یا نزلہ زکام ہے اس بندے کو اور چاہتا ہے کہ یعنی جب دو نمازی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک کو چھینک آئے یا کھانسی ہے تو دوسرا تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ایسی صورتحال میں احتیاط لازم ہے۔ اضطراری کیفیت میں مناسب ہے کہ وہ اپنے منہ، اگر اس نے ماسک پہنا ہوا ہے تو اس کو لے لے تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، اور خاص کر اس تکلیف میں، اس بیماری میں، اس وبا میں دوسرا لازمی ڈسٹرب ہوگا، پریشان ہوگا، کیونکہ اس کو خطرہ محسوس ہوگا کہ کہیں اس کو یہ تکلیف نہ ہو نزلہ زکام کی وجہ سے۔ تو اس لیے بہتر ہے، مناسب ہے کہ احتیاطی تدابیر کے تحت اگر لے لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شاہ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایسی جائیداد، مکان یا پلاٹ ہے جو اس نے منافع کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کے کوئی اچھے پیسے ملیں گے میں اسے فروخت کر دوں گا اور اس کا منافع مجھے مل جائے گا، تو کیا ایسے پلاٹ، مکان، جائیداد پہ زکوٰۃ دینا ہوگی؟ جب اس کو فروخت کرے تو اس کو پوری منافع اور جتنا بھی اس کو ملے اس کے زکوٰۃ دے دی جائے جب وہ فروخت ہو مکان۔ جب تک مکان فروخت نہیں ہوتا، اگر وہ رکھا ہوا اس ارادے سے کہ اس کی قیمت بڑھ جائے گی تو میں اس کو بیچ دوں گا، تو اس کی زکوٰۃ اگر دینا چاہے اپنے پاس پیسے موجود دے سکتا ہے، لیکن اگر مؤخر کرنا چاہے کہ جب یہ بکیں گے، یہ پیسے آئیں گے تب میں دوں گا، تو دونوں صورتوں میں اس کا جواز موجود ہے، جس دن بیچے گا اس دن دے دے۔ محترم شیخ عبد الواجد صاحب، آپ سے سوال ہے، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ آپ سے سوال ہے کہ ایک آدمی فرض نماز ادا کر رہا ہے، ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی اور مغرب کی جو تیسری رکعت ہے، تو پہلی دو رکعتوں کے علاوہ جو آخری رکعت ادا کرنی ہے، کیا ان میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ادا پڑھ سکتا ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ یہ مسئلہ احادیث میں اور محدثین نے تقریباً ذکر کیا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ علیہ وسلم جب ظہر پڑھاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو رکعتوں میں 30 آیات کے بقدر تلاوت فرماتے، 30 آیات کے اندازے کے مطابق۔ آخری دو رکعتوں میں جو ظہر میں ہیں 15 آیات کے مطابق یعنی مقدار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے۔ عصر کے بارے میں پھر فرمایا اسی حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی پہلی دو رکعتوں میں 15 آیات کے مطابق تلاوت، مقدار کے مطابق تلاوت کرتے، اور آخری دو رکعت جو عصر میں ہیں اس میں آیات سے، احادیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً عصر میں ہو یا جہری نمازوں میں ہو یا سری نمازوں میں ہو، چاروں رکعتوں میں تلاوت جائز ہے۔ حتیٰ کہ فتاوی علماء دیوبند نے بھی لکھا ہے کہ یقیناً اگر کر لی جائے تلاوت تو ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس پر سجدہ سہو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہے، تو ان کے نزدیک بھی یہ مسئلہ جواز کا ہے لیکن افضلیت کا نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک تو حدیث اس پر گواہ ہے۔ شیخ محترم، سجدہ صاحب سے یاد آیا، ایک بھائی کا سوال ہے، سجدہ صاحب کن کن صورتوں میں ہوتا ہے؟ سجدہ سہو کے متعلق حدیث میں
امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے تقریباً 11-12 احادیث ذکر کیے ہیں. اس میں یہ ہے مطلقاً کہ ہر زیادت پہ یا ہر نقصان پہ، جو نماز کے اندر زیادت ہو جائے یا نماز کے اندر نقصان ہو جائے، کمی اور زیادتی میں سجدہ سہو. اور سجدہ صاحب کا طریقہ کیا ہوگا؟ بعض ساتھی ایک طرف سلام پھیر کے پھر سجدہ صاحب کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ دونوں طریقے جو احادیث میں ہے، دونوں طریقے درست ہے. ایک طرف سلام پھیرنا اور پھر جو ہے نا سجدہ کرنا، یہ بھی جائز ہے. اور یہ ہم نے ویسے جو کہہ دیا کہ یہ احناف کا طریقہ ہے، فلان کا طریقہ ہے، نہیں جائز. بلکہ سنن ابی داؤد میں حسن روایت اس پر موجود ہے کہ ایک طرف سلام پھیر کر کی وہ بھی جائز، سلام نہ پھیرے، ڈائریکٹ جو ہے اتحیات کی شکل میں تشہد میں بیٹھا اور سجدہ کرے، یہ بھی جائز. تو یہ بات درست ہے کہ نماز کی کمی پہ سلام سے پہلے سجدہ ہوگا اور نماز کی زیادتی پہ سلام کے بعد سجدہ ہوگا؟ یہ اس تفریق پہ کچھ محدثین نے اختلاف کر رکھا ہے کہ یقیناً یعنی کمی اور زیادتی میں سلام قبل یعنی سجدہ سوا قبل السلام بعد السلام، بہرحال جواز فتویٰ ہے. لیکن عام طور پر جو سلام پھیرتے ہیں نا ایک طرف، سلام پھیر کے پھر مکمل تشہد دوبارہ پڑھتے ہیں. ہاں وہ نہیں ہے، وہ جو ہے جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے نا، پھر دوبارہ سے وہی طریقہ جو یعنی پورا تشہد دوبارہ پڑھتے ہیں اور پھر وہ نہیں، سلام یہ نہیں، پھیرتے یہ ہیں، ثابت یہ کیا طریقہ درست ہے؟ یہ ثابت نہیں، یہ طریقہ درست نہیں. یا سلام آخر تک پڑھ لیا جائے پھر 2 سجدے کر لیے جائے. جی یا دوسرا طریقہ یہ ہے جو شیخ صاحب جس حدیث کا حوالہ دیا کہ ایک طرف سلام پھیر کے پھر فوراً 2 سجدے کر لیے جائیں اور پھر پھر دوبارہ نئے سے تشہد پڑھ کے پھر وہاں پہنچنا اور پھر کرنا، ایسا نہیں. یعنی سجدہ سہو کرنے کے بعد دوبارہ کچھ پڑھنا نہیں ہے، پھر سلام پھیر دینا. پھر سلام. ٹھیک ہے. محترم شاہ صاحب، سانگلہ ہل سے ذکا اللہ تارڑ بھائی سوال کرتے ہیں کہ ہم 2 بھائی ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور میری جو بیوی ہے وہ شریف پردہ کرتی ہیں، لیکن گھر میں میرے بڑے بھائی موجود ہوتے ہیں، تو کیا ان سے کیسے پردہ کرے گی؟ صرف سر پہ دوپٹہ لے گی یا مکمل نقاب بھی کرے گی؟ یہ سر پر دوپٹہ تو ویسے عام طور پر بھی عورتیں جو ہیں وہ لیتی ہیں. جی جی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور کے بارے میں خاص تاکید فرمائی ہے، یعنی الحم والموت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو دیور ہے یا کزن جو ہے، بعض نے الحمبہ کا معنی جو ہے صرف دیور کیا ہے، لیکن صحیح معنی اس کا یہ ہے کہ اس میں سارے کزن داخل ہوئے، یعنی جتنے بھی ہیں وہ چاچا کے بیٹے ہوں، خالہ کے بیٹے ہوں، پھپھو کے بیٹے ہوں، سارے کے سارے الحمبہ میں داخل ہیں، جن سے بالعموم ہم پردہ نہیں کرتے یا بالعموم ہم جو ہے ان کو سے چہرہ جو ہے ننگا رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو موت قرار دیا ہے. تو لہٰذا یعنی کہ ایسا غیر محرم رشتہ جس کا گھر میں آنا جانا وہ الحم میں شامل ہوگا. ہاں وہ داخل، جب وہ غیر محرم ہے تو اسے پردہ ہے، اور وہی پردہ ہے جو وہ عام غیر محرم سے ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے نا، اس سے تو نکاح ہو سکتا ہے، کل بھائی فوت ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے. اور کتنے ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ بھائیوں سے نے طلاق دی ہے اور پھر دوسرے بھائی نے اس سے نکاح بڑے بھائی نے یا چھوٹے بھائی نے یہ فساد یعنی گھر میں پیدا ہوا. کہیں ایسے بھی واقعات موجود ہیں ہمارے علم میں ہے کہ بندے نے اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا ہے صرف اس وجہ سے کہ بھابھی سے شادی بھابھی سے نکاح کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بغیر پردے گھر آتا جاتا رہا اور وہاں یہ گناہ جو ہے اس فحاشی بے حیائی کی وجہ سے اور بے پردگی کی وجہ سے ایسی صورت پیدا ہوئی. لیکن ہمارے جو مشرقی روایات ہیں ان میں ایسے واقعات موجود ہیں لیکن ہیں کم. یعنی کہ بھائی ایک تقدس کا خیال ضرور رکھتا ہے اکثر بالعموم، لیکن شریعت کا قانون جو ہے اس کو اگر اختیار کر لیا جائے تو یہ سارے مصائب سے علام سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے. یعنی کہ اچانک آنے والی کسی بھی پریشانی سے بندہ محفوظ کسی بھی پریشانی سے بچ سکتا ہے. جب شریعت نے روک دیا ہے تو رکا رہنا چاہیے، اسی میں نجات ہے اور اسی میں کامیابی ہے. محترم شاہ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ روزہ رکھتا ہوں تو میری شوگر لو ہو جاتی ہے، تو کیا میں مستقل روزے چھوڑ سکتا ہوں؟ ہمارے ہاں تو شوگر کے مریض جو ہیں وہ اکثر چھوڑ دیتے ہیں. تو بہرحال اپنی صحت کے مطابق ہی دیکھے گا، اگر وہ برداشت کر سکتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی بیماری اپنی شوگر لو ہونے کی وجہ سے پھر بھی برداشت کر لوں گا، اتنی سیری وغیرہ اچھی کر لے، اور تو وہ انشاءاللہ وہ روزہ رکھے. اور اگر سمجھتا ہے کہ نہیں میں نہیں برداشت کر سکتا یا اس سے تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے یا میری جان کا خطرہ ہے، تو شوگر اس لیول پہ چلی گئی ہے، تو وہ مستقل بیمار کے حکم میں ہے.
اور ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ روزہ رکھ لے اگر اس کی شوگر لو ہو جائے اور بہت زیادہ ہو جائے کہ جس سے اسے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو، اس وقت افطار کر دے. وہ صورت بھی ہے، لیکن بہتر یہی ہے، وہ بھی کر وہ سکتا تو ہے. اضطراری صورت ہے نا، اضطراری صورت. وہ تو اضطراری. تو کیا ایسا مریض پھر فدیہ دے گا؟ کیونکہ شوگر کی جو مرض ہے یہ تو ایک طویل مرض ہے، فدیہ دیتا رہے، مستقل مریض میں ہو گیا نا. مستقل مریض میں ہو گیا. قرآن نے واضح جو کر دیا کہ جو تم میں مریض ہو اس کے لیے اجازت. محترم شاہ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ زیادہ گرمی کی شدت میں روزہ چھوڑنا کیسا ہے، جبکہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گرمی کی شدت کی وجہ سے روزہ افطار کیا. ایسا نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے علم کے مطابق تو وہ سفر بھی ساتھ تھا، گرمی تھی اور ساتھ یعنی غزوہ تبوک کا سفر تھا، اس میں سفر اور گرمی کی شدت دونوں چیزیں داخل تھیں، موجود تھیں. تو نبی علیہ السلام نے جو روزہ چھوڑا ہے بوجہ سفر چھوڑا ہے، بوجہ گرمی نہیں چھوڑا. گرمی سے رات محسوس ہو سکتی ہے، ٹھنڈک لے، درخت موجود ہیں، سائے میں چلا جائے گا، روم میں چلا جائے گا. آج کل اے سی وغیرہ کی سہولت ہے، کولر ہیں، اس میں چلا جائے گا. کم از کم پنکھے کی تو سہولت ہر جگہ پہ ہوتی ہے، وہاں پہ چلا جائے گا. تو گرمی کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی چیز بھی یہ اس زمانے میں موجود نہیں تھی. جی. اور گرمی کی شدت ہوتی ہے عرب کے علاقے میں. تو نبی علیہ السلام اس کے باوجود اور صحابہ کرام نے رکھے. تو یہ ہماری گرمی جو ہے نا، ہماری اپنی خوراکوں کی وجہ سے ہے یا اپنی کمزوریوں کی وجہ سے ہے کہ ہم وہ خوراک نہیں کھاتے جو یعنی اس طاقت میں قوی ہو، طاقت میں بہتر ہو، جسم کی ضروریات ہیں وٹامنس کی وہ پوری ہو. اس خوراک کا اہتمام کیا جائے، خیال رکھا جائے. یعنی وہ پیاس کی شدت ہونا اور پھر اس حالت میں روزے کا افطار کرنا، اور جنہوں نے نہیں کیا ان کے لیے آپ کا فرمانا اولئک الحساد، یہ سفر کی وجہ سے یا نہ کہ گرمی کی وجہ سے؟ ہاں جی، سفر کی وجہ سے ہے. اور گرمی برداشت کریں گے تبھی تو وہ افطاری کے وقت خوشی بھی محسوس ہوگی اور اللہ کی ملاقات کے وقت بھی خوشی. اصل بات یہی ہے، گرمی برداشت کریں گے تبھی تو اللہ بڑھے گا، ثواب بڑھے گا. ثواب. شاہ صاحب، سر کے بالوں کے متعلق 3 سوال ہیں، جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے ہیئر ایکسٹینشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ عورتیں پلکوں پہ نقلی بال لگاتی ہیں اور پھر اسی طرح سر پہ جو وگ لگائی جاتی ہے، کیا یہ لگانا درست ہے؟ اس بارے میں صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ الواصلۃ والمستوصلۃ والواشمۃ والمستوشمۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے اس عورت پر جو ویگ لگاتی ہے اور جس سے ویگ لگائی جائے، دونوں پر لعنت کی ہے. یعنی ایسے بیوٹی پارلر جو کام ہوتا ہے وہ بھی حرام ہے. درست جو نہیں ہے. ویگ لگاتی ہے عورت، اس کاروبار کو بطور کاروبار اختیار کرتی ہے، اس پر بھی لعنت ہے. بلکہ دوسری حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سود کھانے والے پر اور کھلانے والے پر اور ساتھ ہی ویگ لگانے والے اور والی پر دونوں پر لعنت کی ہے. جتنا سود اور اس کو دونوں پر اکٹھی لعنت فرمائی ہے، اور حلالہ کرنے والے پر، حلالہ کروانے والے پر، تینوں پر اکٹھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت موجود ہے. ایک تیسری حدیث پاک میں ہے جو صحیح البخاری میں ہی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے تھے، درس ارشاد فرما رہے تھے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس عورت مرد پر جو وگ لگاتی ہے، مصنوعی بال لگاتی ہے یا لگواتی ہے، اس دونوں پر لعنت. پھر آپ نے فرمایا اس پر بھی لعنت ہے جو اپنے جسم میں کوئی چھدوا کے اس میں کوئی سرما وغیرہ یا نیل وغیرہ وہ بھرتی ہے یا گوتتی ہے جسم کو یا گدواتی ہے. اسی طرح اس پر بھی لعنت ہے جو اپنے دندان کے رگڑواتی ہے تاکہ وہ اس میں سوراخ نظر آئے اور خوبصورتی محسوس ہو، اس پر بھی لعنت ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کسی پر بھی ہو. تو قبیلہ بنو اسد کی ایک عورت تھی سیدہ ام یعقوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تک یہ بات پہنچی تو وہ تشریف لے آئیں اور فرمایا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اس طرح فرمایا ہے اور یہ فرمایا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہے، جبکہ اللہ کی لعنت تو تب ہوتی جب یہ قرآن میں ہوتی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، تو انہوں نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میں اس پر لعنت کیوں نہ کروں جس پر لعنت اللہ کی کتاب میں موجود ہے. تو حضرت ام یعقوب فرماتی ہیں کہ میں نے تو پورا قرآن پڑھا ہے، اس میں تو یہ لعنت موجود نہیں ہے. فرمایا اگر تو نے غور سے 2 گتوں میں جو قرآن ہے، جو مجلد یہ قرآن ہے، اگر تو نے پڑھا ہوتا تو اس میں یہ لعنت موجود ہوتی. فرمایا میں نے تو غور سے پڑھا ہے، میں نے تو کہیں یہ لعنت نہیں پائی. فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، جسے روکیں اسے رک جاؤ. جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت کی. اس سے ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ہاں حدیث کا وہی مقام تھا جو قرآن کا مقام ہے. حدیث سے جو چیز منع ہوتی وہ ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے یہ قرآن میں منع ہے. جس کا حدیث میں حکم ہوتا ایسے ہی سمجھتے تھے جیسے
قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے، کیونکہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس رسول اللہ کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور مقام ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ تو لہٰذا بال مصنوعی لگوانے والے ان کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی وہ انصاریہ خاتون تھی، اس کا نکاح کر دیا گیا، نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے اس کی، تو لہٰذا اس کے بال بیماری کی وجہ سے گر گئے، تو کیا ہم اس کے مصنوعی بال لگوا لیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حدیث پڑھی کہ لعنت ہے اس پر جو بال لگواتی ہے اور جو لگاتی ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس کے سر پہ بال نہیں ہے اور اس کی شادی ہونی ہے۔ اور تیسری ایک حدیث اس سے بھی علاوہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مسئلہ ہے، تو جب ایسی ضرورت میں، جب ظاہری طور پر ایک ضرورت ہے، اضطراری کیفیت ہے، عورت کا حسن ہے، شادی اس کی ہو چکی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، شوہر چاہتا ہے، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے، تو یہ تو کوئی صورت جب ضرورت میں ایسا کرنا لعنت ہوگا تو فیشن کی وجہ سے ایسا کرنا کتنا زیادہ ہوگا؟ بالاولا یعنی حرام ہے یہ۔ جی جی شاہ صاحب، بالوں کو کلر کرنا کیسا ہے؟ یعنی کہ اگر کلر کیا جائے تو کون سا کیا جائے؟ کیا کوئی ایسا کلر ہے جس کی حدیث میں ممانعت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو سفید رکھنے کی جو ہے آپ کے عمل سے بھی اور صحابہ کرام کے بعد عمل سے بھی ثابت ہے، لیکن ساتھ ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم یہ بھی فرمایا ہے کہ یہود کی مشرکین مخالفت کرو، وہ بالوں کو نہیں رنگتے اور تم بالوں کو رنگو۔ اس حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض علماء کرام نے یہ واجب سمجھا ہے کہ واجب ہے، ضروری ہے، فرض ہے کہ بالوں کو رنگا جائے، سفیدی ختم کی جائے، لیکن بعض آثار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ حکم وجوب کے معنی میں نہیں ہے، بہتر افضل اولا یہ ہے کہ داڑھی کو رنگ لیا جائے، بالوں کو رنگ لیا جائے، کہ ایک قدم جو ہے نا ایک بوٹی کا نام ہے جو عرب کی نرم زمین میں ہوتی تھی، اور اس بوٹی جو ہے نا وہ قدم کاف تا میم قدم کے سے وہ بالکل زیتون کے پتوں کے نما جیسے اس کے پتے ہوتے ہیں، اور وہ بوٹی اگتی ہے اور اس پر مرچوں کے جو مرچ ہوتی ہے اس کے دانوں کے برابر اس پر ایک پھل بھی لگتا ہے، تو اس کو وہ دوری میں وہ اس کو رگڑتے تھے، رگڑنے کے بعد اس سے ایک رنگ جو ہے سیاہ یا پانی میں ابالنے سے، گرم کرنے سے اس سے وہ سائی بھی استعمال کرتے تھے، اور اس کو وہ مہندی میں مکس کر کے لگاتے تھے، تو وہ ایک کلر در میں پیدا ہوتا ہے جو نہ سیاہ ہوتا ہے اور نہ ہی بالکل سرخ ہوتا ہے۔ ہاں، اس صورت میں یہ صورت جو ہے اس کو اختیار کیا گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے موقع میں مکہ پاک تشریف لائے، صحابہ کرام ساتھ تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ کو لایا گیا، تو ان کے بال بالکل سفید تھے جیسے سفید پھول ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے بالوں کو رنگ دو اور کالے رنگ سے بچو، تو کالے رنگ سے بچنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈارک رنگ جو صورت اختیار ڈارک براؤن بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، لیکن کالے کے علاوہ کیا جا سکتا ہے، مہندی سے کیا جا سکتا ہے، کالے سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بعض علماء نے اگرچہ جواز پیش کیا ہے، بعض نے شادی اور بعض نے جہاد کے لیے اجازت دینے، کوئی ایسی روایات جو ہیں وہ سندن ثابت نہیں ہے۔ کالے رنگ سے بہرحال پوری طرح پرہیز کرنا چاہیے۔ شاہ صاحب، بالوں کو فروخت کرنا کیسے؟ ان کی خرید و فروخت اکثر بازار میں بڑی اچھی قیمت پہ بال فروخت کرنے کی، خریدنے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور لوگ اسے سنبھال کے رکھتے ہیں پھر بیچ بھی دیتے ہیں۔ اس بارے میں علماء کرام کی جو ہے وہ دو رائے جو میں علم کے مطابق جو میں نے پڑھی ہیں سنی ہیں علماء کرام سے، ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ انسان کی تعظیم توقیر کے خلاف ہے، عظمت کے خلاف ہے کہ اس کے جسم کی کسی حصے کو بیچا جائے، فروخت کیا جائے، جسے وجود ویسے فروخت نہیں کیا جا سکتا انسان کو، اس کے گوشت کو، اس کے وجود کو، تو اسی طرح اس کے بالوں کی بھی حرمت ہے۔ لیکن دوسرے علماء کرام جو ہیں رائے یہ رکھتے ہیں کہ جب بال وہ گر جاتے ہیں، کہ جان بوجھ کے تو اپنے بال کو نہیں نہ اتار کے بیچتا، عورتوں کے بال اکثر گر جاتے ہیں، تو مرد کے بال گرتے ہیں، یا تعلق اس کا عورتوں کے ساتھ ہے۔ اگر مردوں کی بھی زلفیں ہوں سنت کے مطابق تو ان کے بالوں کا بھی گرنے کا یہی یعنی کہ صورتحال موجود ہے، بال گر سکتے ہیں، تو جو کہ وہ ردی ہیں، بال گر گئے ہیں، تو ان کو بیچا جا سکتا ہے۔ تو ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ ان کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ جب بالوں کو بیچا جائے گا تو اس کی استعمال کیا ہوگا؟
ان بالوں کو بیچ کے وہ استعمال جب بیچ دیں گے، فروخت کر دیں گے، وہ لینے والا لے جائے گا، وہ کاروبار کے طور پہ اس کو آگے کس چیز پر خرچ کرے گا، اس کا مصرف کیا ہے؟ اگر تو وہ بالوں سے پھر وہی وگ بنائے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے، جی جی تو پھر تو یہ بیچنا اور اس کا خریدنا جو ہے نا ایک حرام کام کے لیے ہے، یہ جائز نہیں ہے، پھر حرام کاروبار ہوگا۔ یا بعض لوگ جو جادوگر ہوتے ہیں وہ ان بالوں سے لے کے عورتوں کے بالوں سے کوئی جادو کرنے کی کوئی گرے صورت وغیرہ لگاتے ہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر وہ جادو کے لیے خریدتا ہے تو پھر بھی خریدنا حرام ہوا، بیچنا حرام ہوا۔ تو یا تو اس کا کوئی جائز مصرف بتایا جائے کہ بالوں کو کیا کیا جاتا ہے، اگر وہ جائز مصرف میں ہے تو پھر تو اس کی جواز موجود ہے، اور اگر ان حرام طریقوں پہ استعمال کیا جائے گا تو پھر یہ کاروبار ممنوع ہوگا اور حرام ہوگا، پھر اس سے بچنا چاہیے۔ یعنی خرید و فروخت ہو سکتی ہے لیکن یہ تسلی ہو کہ یہ کسی جائز جگہ پہ لگائیں۔ جائز جگہ میں۔ محترم قاری صاحب، جائز کیش اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنانا کیسا ہے، اور جب یہ اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں پیسے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے فری منٹس ملتے ہیں، وہ منٹس استعمال کرنا کیسا ہے، اس کی ذرا وضاحت فرمائیں۔ آپ ہوں یا میں، جو بھی ہو، یہ عمل جو کرے، جو 1000 روپے پہ میں نے سنا ہے کہ دیکھا بھی ہے اور تحقیق بھی کیا، اس پہ 30 منٹ مل جاتے ہیں، جی 2000 پہ 60 اور 3000 پہ 100 منٹ مل جاتے ہیں۔ کیا تو نہیں؟ نہیں، یعنی یہ کیا نہیں ہے۔ جی مقروض ہو، کمپنی آپ کی مقروض ہو گئی، جی آپ قرض دینے والوں میں سے ہیں، جی جی تو اس قرض پہ اب آپ کو یہ منٹس مل رہے ہیں، مل گئی ہیں۔ وہ جو روایت ہے کہ کل قرض جر منفعتا فہو ربا، سند کے اعتبار سے وہ انتہائی کمزور ہے یہ روایت۔ بہرحال صحیح البخاری میں 8314 نمبر حدیث ہے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو فرماتے ہیں کہ آپ جس فلاں علاقے میں ہیں وہاں کے لوگوں میں سود عام ہے، کافر لوگ ہے، لہٰذا خبردار آپ اس میں سے یعنی اپنے ادھار پہ فائدہ حاصل نہ کیا کرے، جو آپ ادھار دے رہے ہیں نا جن کو، تو یہ بھی ایک ادھار کا ایک شکل ہے۔ تو پھر بطور شواہد یہ بھی روایت ٹھیک ہو جائے گی نا؟ جی پیش کیا جا سکتا ہے، شواہد کے اعتبار سے بھی ٹھیک ہے، اور ایک علماء کرام کے ہاں اصول ہے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، تو لہٰذا کمپنی سے یہ جو فائدہ لینا ہے ہم جو لے رہے ہیں یہ۔ اور قاری صاحب جو زہیر احمد نے اس کو صحیح کہا، اسی روایت کو قرض کو جو کھینچ کے لائے جی منافع۔ جی اور قاری صاحب جو البانی رحمہ اللہ نے اس کو بیلنس ختم ہونے پہ کمپنی کچھ پیسے ادھار دے دیتی ہے اور پھر جب وہ کاٹتے ہیں تو اس پہ 2-3 روپے ٹیکس ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا یعنی ہم نے بیلنس ختم ہو گیا ہے، ادھار لیا ہے، کمپنی 10-15-20 روپے ادھار دیتی ہے، لیکن جب وہ بعد میں کاٹتے ہیں تو لیکن 25 یا 30 کاٹتے ہیں۔ جی 30 کارڈ، یہ بھی سود، یہ بھی سود۔ محترم شاہ صاحب، ایک بھائی کا سوال ہے کہ اذان ہو رہی ہو تو اذان کے وقت قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھی جا سکتی ہے؟ کوئی منع نہیں ہے، تلاوت کی جا سکتی ہے، لیکن اذان کا جواب دینا چاہیے، وہ تلاوت کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے۔ تلاوت جب اذان کا کلمہ ختم ہو تو اس پر جو ہے وہ جواب دے دے، تلاوت درمیان میں جاری رکھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک وقت میں یعنی 2 اجر لے لیا، تلاوت بعد میں کر لیا، اذان کا بھی اجر۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی یہ 2-4 آیاتیں وہ پڑھ لے درمیان میں، پڑھ لے سکتا ہے، اس میں کیا۔ اذان کو جب پڑھی جائے تو سنو، یہ نہیں ہے جب اذان دینے والا مؤذن اذان دے تو جو وہ کہتا ہے تم کہو۔ فیقول مثل ما یقول، لیکن شاہ صاحب وہ اذان کا جواب بھی دے رہا ہوگا، پھر قرآن پاک بھی پڑھ رہا ہوگا، تو ظاہر بات ہے تلاوت میں ایک خلل تو آئے گا نا؟ کوئی خلل کون سا آتا ہے؟ وہ ایک آیت پڑھ کے بندہ خاموش نہیں ہو سکتا، پھر آیت سانس بھی تو پڑھ لینا سکتا ہے، سانس بھی۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کون سا۔ شاہ صاحب، جو مؤذن اذان دے کیا اقامت بھی وہی کہے گا؟ یہ ضروری ہے کہ کوئی اور بھی اقامت کہہ سکتا ہے؟ جس حدیث میں ہے نا کہ اقامت وہی کہے جس نے اذان کہی ہے، وہ سند کے لحاظ سے جو ہے نا وہ ثابت نہیں ہے، لہذا بہتر اولا افضل یہی ہے طریقہ کہ جس کا اذان دے نا وہی اقامت کہے، لیکن دوسرا اقامت کہہ سکتا ہے، کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس پر کوئی دلیل ایسی موجود نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے حکمن فرمایا ہو یا صحیح حدیث ایسے ثابت ہو کہ وہی اذان جو کہتا ہے وہی اقامت بھی کہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا حق ہے، اس نے پہلے کوشش کی ہے، وہ آیا ہے، اذان کہتا ہے تو وہ اقامت کہے،
لیکن دوسرا کیسے تو کوئی حرج نہیں ہے انشاءاللہ. ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں مان میں ملازمت کرتا ہوں لیکن جب نماز کے لیے جاتا ہوں وقت کچھ زیادہ لگ جاتا ہے. میرا مالک کہتا ہے کہ صرف آپ فرض پڑھ کے آ جایا کریں, سنتے نہ پڑے, اور میرے پاس پھر وقت نہیں ہوتا کہ میں سنتے ادا کر لوں. کیا میں صرف فرض ادا کر کے واپس آ سکتا ہوں, سنتے چھوڑ سکتا ہوں؟ نہیں, سنتے چھوڑنا معمول نہ بنائے. معمول بنائے گا تو پھر تو گناہ گار ٹھہرے گا. وہ تو وہ پھر کیا کرے؟ مالک کہتا ہے بھی آپ صرف فرض پڑھ کے آ جائے, سنتے آپ ادا نہ کریں. مالک کو سمجھانے کی کوشش کرے, اور سنتوں میں کون سا زیادہ وقت خرچ ہوتا ہے. جی, یعنی کہ وہ تھوڑا ہلکا کر سکتا ہے انہیں. ہاں, اپنی نماز کو تھوڑا سا ہلکا کر لیں. جی. بعض دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں نا کہ آپ ایسی ہلکی رکعت بھی پڑھ لیتے تھے جیسے کوئی فاتحہ ہی نہیں پڑھی آپ نے, تو حالانکہ فاتحہ تو ضروری تھی, تو یہ مختصر کر لے. وہ کرے شاہ صاحب جب مختصر کرے گا رکوع اور سجدے میں کون سی ایسی تسبیح ہے جو مختصر سبحان ربی الاعلیٰ, اس سے مختصر اور کیا. رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ, 3 مرتبہ پڑھ لے, کہ اس سے مختصر نہیں کر سکتا. جمعہ کے فرض کے علاوہ کتنی رکعت ہیں جو جمعہ والے دن نماز جمعہ جب ہم نے ادا کرنے جانا پڑھنی ہے؟ جب جائیں تو مسجد میں 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ خطبہ دے رہے تھے, ایک صحابی آئے وہ بیٹھ رہے, تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اٹھو اور 2 رکعت پڑھ کے بیٹھو. تو اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے بیٹھنا چاہیے مسجد میں. دوسری حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے جب تک تم میں سے کوئی مسجد میں آئے 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے. تو یہ عمومی حدیث موجود ہے, اس پر عمل کرے گا. جا کے پھر خطبہ امام کا سنے, اس کے بعد 2 فرض جو ہیں امام کی اقتداء میں پڑھے گا. اس کے بعد 2 رکعت ہیں یا 4 رکعت, دونوں طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. بعض حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام جب مسجد میں پڑھتے تھے تو 4 پڑھتے تھے, گھر میں آتے تھے تو 2 پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح بھی اختیار کیا جا سکتا ہے, لیکن 2 کر کے پڑھے, ہر 2 پر سلام پھیرے. 4 رکعت بھی بعد میں پڑھی جا سکتی ہیں, 2 لیکن پڑھنی 2 کر کے ہیں. 2 کر کے, یہی افضل اولت ہے. محترم شاہ صاحب, سعودی عرب سے ایک بھائی کا سوال ہے کہ ہم جس شرکے میں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے اور بھی پاکستانی بھائی ہیں, تو جب انہیں اطلاع آتی ہے کہ کسی کی والدہ وفات پا گئی, کسی کے والد فوت ہو گئے, یا کوئی بھی عزیز فوت ہو جاتا ہے, تو ہم ان کے روم میں جائیں تو جا کے دعائے مغفرت کریں, کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں جا کے وہاں تعزیت کریں. ان اللہ ما اخذ ولو ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. کوئی مسنون الفاظ کہہ دیں اور ان کو حوصلہ دیں, ان کی تعزیت کرے, پرسہ دیں. اور کوئی دعا جو رسماً یہاں برصغیر میں ہوتی ہے وہ نہ کریں. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ پڑھیں؟ غائبانہ جنازہ تو حدیث سے ثابت ہے, اس کو پڑھا جا سکتا ہے. یعنی یہ جو تعزیت ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے ہے, اور دعائے مغفرت جو فوت ہو گئے اس کے لیے ہو گئی نا, ان کو تعزیت ہو گئی ہے, لیکن اس کے لیے ہاتھ اٹھانا اور مروجہ ایک طریقہ اختیار کرنا, گھر بندہ آ رہا ہے دعا کر رہا ہے, یہ نہیں ہے. یعنی وہ جس کی فوتگی ہے وہ بیٹھ جائے, باقی آ رہے ہیں اس کے پاس تعزیت کلمات ان کو کہہ دیں, اس میں میت کی مغفرت کے بھی الفاظ ہو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ, لیکن یہ مروجہ طریقہ اختیار نہ کریں. لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ والے مسنون الفاظ جو وہ تو پڑھے گا, پڑھے وہ پڑھے. شاہ صاحب, ایک سلام کے ساتھ جنازہ پڑھنا کیسا ہے؟ ایک سلام کے ساتھ جنازہ پڑھنا حدیث سے صحیح سے ثابت ہے. 2 سے بھی بعض آثار کی روشنی میں جواز موجود ہے, لیکن بہتر اولا طریقہ یہ ہے کہ ایک سلام کے ساتھ ہی پڑھے. محترم شاہ صاحب, پرائز بانڈ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حلال ہے یا حرام ہے, اور اس پہ ملنے والی جو انعامی رقم ہے اس کے بارے میں ذرا حلال ہوتا تو ہم کہیں لیے ہوتے اور کہیں ہمارے نام پہ نکل گئے ہوتے. یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ پرائز بانڈ جو ہے جاری کرتا ہے. اس کی 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ اس پرائز بانڈ کو خرید لیتا ہے, یعنی کہ وہ پیسے یعنی کہ بانڈ لے لیتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ صرف نمبر کے لیے وہاں جا کے کچھ پیسے دے آتا ہے اور وہ نمبر کی فٹ اسٹریٹ جو ہے نا وہ لے لیتا ہے. اگر وہ نمبر لگ جائے تو پھر اس کی قیمت ادا کر کے اور باقی وہ لے لیتا ہے. ایک صورت یہ ہے کہ وہ بانڈ پورا لے لیتا ہے, خرید لیتا ہے بندہ. وہ گورنمنٹ اس کو جو ہے وہ یہ گارنٹی دیتی ہے کہ یہ جو بانڈ ہے یہ آپ کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا, اتنے کا 40,000 کا ہے, 20,000 کا ہے, یہ بانڈ تمہارا محفوظ ہے, پیسہ تمہارا محفوظ ہے. لیکن اس پر قرآن اندازی ہوگی اور جس کا نام انعام نکلے گا اس کو انعام ملے گا. اب دیکھیں کہ وہ جو پیسہ سارے لوگوں کا لے لیتے ہیں جو اس کے بدلے بانڈ کی گارنٹی دیتے ہیں, تو وہ سارے لوگوں کا جو پیسہ ہے وہ سارا خرچ ہو رہا ہے, چاہے وہ کاروبار پہ خرچ ہو رہا ہے, چاہے وہ کہیں بھی خرچ ہو رہا ہے, مجہول ہے, کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس سے وہ گورنمنٹ پیسہ لے کے ہمارا کیا کر رہی ہے.
اب اس پر جو ایک آدھ انعام لگے گا اس کے لیے تو وہ جوا ہے نا، اس کے لیے فائدہ ہو جائے گا، اس کا فائدہ ہو جائے گا، باقی سب کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب کسی کے پیسوں سے بغیر کسی وجہ کے وہ دنیا فائدہ حاصل کر رہی ہے یا وہ بندے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو اس میں یہ جوئے کی ایک بدترین قسم ہے کہ بندہ جو ہے اچانک تھوڑے پیسے کے بدلے جو ہے اس کا وہ انعام نکلا ہے اور اس نے وہ حاصل کیا ہے، تو لہٰذا یہ صورت بھی حرام ہے۔ اور دوسری جو صورت ہے کہ وہ اس کا صرف نمبر لے لیا ہے، اگر نکل گیا تو اس کا انعام ہے، یہ تو بذات خود ایک جوا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، چاہے وہ پہلے ٹکٹیں ہوتی تھیں، وہ ریفر ٹکٹیں ہوتی تھیں اور کئی صورتیں ہیں جوئے کی، تو ہر دو صورت میں یہ حرام ہے۔ تو لہٰذا اس کو خریدنا اور اس کو رکھنا اس لالچ میں کہ یہ انعام جو ہے وہ مجھے ملے گا، ہاں کسی جگہ سے آپ کو ویسے پیمنٹ میں مل گیا تو آپ اس کو بطور پیسہ رکھ لیں اور آگے پھر اس کو دے دیں، لیکن اس سے اگر انعام لگے گا تو وہ آپ نہیں لیں گے، وہ حرام ہے آپ کے لیے۔ معزز ناظرین کرام، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک بات میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ ایک بھائی نے ہم سے سوال کیا ہے ڈیجیٹل کرنسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھائی اپنا سوال سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو میں ان سے گزارش کروں گا 0300 460 8164 پہ مجھے وائس میسج کر کے تسلی سے اپنا سوال ہمیں سمجھائیں، ہم انشاءاللہ تعالی اسی سوال کا جواب آپ کو آئندہ آنے والے سیشن میں دیں گے۔ محترم شاہ صاحب، گزارش ہے کہ کسی نیک اللہ کے ولی بزرگ جو کہ فوت ہو چکے ہیں ان کے وسیلے سے کیا دعا مانگی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، ان کے لیے دعا ہو سکتی ہے، جو بزرگ فوت ہو گئے نا جی، ان کے وسیلے سے نہیں ہو سکتی؟ ان کے لیے ہو سکتی ہے دعا، وہ تو خود دعاؤں کے اب ضرورت مند ہے، محتاج ہیں۔ جب جنازہ ان کا پڑھا گیا تو اس دن تو پتہ چل گیا، جب اعلان ہوا کہ اذا صلیت المیت فاخلصوا لہ الدعاء، کہ جب وہ فوت ہوا ہے تو وہ تمہاری دعا کا محتاج ہو گیا، اب اس کو بطور وسیلہ دعا میں استعمال کرنا یہ تو قرآن میں اور حدیث میں ثابت نہیں ہے، کسی صحیح سند کے ساتھ، نہ حدیث میں اور نہ ہی قرآن پاک میں۔ انبیاء علیہ السلام کی، اولیاء کرام کی دعاؤں کا تذکرہ قرآن پاک میں موجود ہے، کسی بھی ذات کا وسیلہ موجود نہیں ہے، نہ کسی زندہ کا اور نہ کسی فوت ہونے والے کا کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے، تو لہذا دعا ان کے لیے ہو سکتی ہے، ان کو بطور وسیلہ دعا میں نہیں پیش کیا جا سکتا۔ شاہ صاحب، جب یہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ وسیلے کی منکر ہے، تو کوئی وسیلہ ایسا بھی ہے جو جائز ہو؟ لوگ تو کہتے ہیں وسیلے کے منکر ہیں، لوگوں کا کیا ہے، لوگ تو کہتے ہیں کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے نا، کہنے پر تو پابندی نہیں ہے۔ جی بالکل۔ باقی رہ گئی بات یہاں تک کہ وسیلے کے انکار وہ تو کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ ہمارے فہم کے مطابق قرآن و سنت کو جو ہم نے سمجھا ہے، قرآن وسیلہ کے تین جو ہیں وہ مشروع قسمیں ہیں جو جائز ہیں۔ ایک قسم یہ ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اس کی صفات کا، اس کے اسماء کا وسیلہ پائے، تو اس کے اسماء کا وسیلہ، جتنے بھی اسماء پاک ہیں اس کے 99 نام ہیں، اس کے جو حدیث میں موجود ہے، اور سب سے بہتر ہے کہ انہیں یاد کر لیا جائے، اس کی بھی یاد بڑی کر لیا فضیلت جائے، ہے۔ ان کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان ناموں کا وسیلہ ڈالا جائے، اس کے اسماء کا کہ تو رحمان ہے، تو الحی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اس قسم کی دعائیں جو ہیں وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جو ہے، جس طرح وہ بخاری میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم وہ غار والوں کا قصہ بڑا معروف ہے، ہماری سکول کی کتابوں میں، درسی کتابوں میں بھی موجود ہے، غار کا ایک واقعہ کے نام پر، کہ تین بندے تھے، وہ غار میں جا رہے تھے سفر میں، تو راستے میں طوفان کا آ گیا، تو وہ تینوں کی تینوں غار میں داخل ہو، پناہ لی اس طوفان سے، بارش، لیکن اچانک ایک پتھر گرا، اس غار کا منہ بند ہو گیا، تو تینوں اندر پھنس گئے، اب باہر نکلنے کی کوئی صورت نہیں تھی، تو ان تینوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے اپنے اعمال کو پیش کیا۔ ایک کہتا ہے کہ یا اللہ، میں نے مزدور کی مزدوری پوری دی تھی، ہماری عادت ہوتی ہے کہ مزدور رکھ لیتے ہیں پھر اس کو پوری مزدوری دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا اسے کم کرتے ہیں، تو یا اللہ میں نے اس کے ساتھ، میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا مزدور کے ساتھ، وہ ٹھیکیدار تھا، میں اس کے ساتھ معاملہ طے کیا، لیکن وہ اپنی مزدوری، اپنی اجرت چھوڑ کے چلا گیا، تو میں نے اس کی اجرت کو کاروبار میں لگا دیا، ایک گائے خرید لی یا بکری خرید لی، مختلف روایات ہیں، کچھ اس سے کام شروع کر دی، تو جب کافی عرصے کے بعد وہ میرے پاس آیا تو اس نے اپنی مزدوری کا مطالبہ کیا، تو میں نے وہ سارے کا سارا مال، جتنا اس کی مزدوری کی، اس اجرت سے جو میں نے کام شروع کیا تھا، جتنا مال تھا میں نے اس کے حوالے کر دیا، تو اس نے کہا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے، اس نے کہا نہیں یہ سارا تیرا ہی مال ہے، تو یا اللہ میں نے اس کو پورا مال دے دیا تھا، چلو تو اس سے ڈر کے تو یہ غار کا جو ہے منہ جو ہے نہ کھول دے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لی اور غار کا منہ تھوڑا سا کھولا، لیکن ابھی باہر نہیں آ سکتا، باہر نہیں آ سکتا. تو دوسرے کو بھی کہا گیا. حالانکہ ان سے پہلے انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا زمانہ گزر گیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں نا، اس روایت کو، اس واقعے کو وہ بیان فرما رہے ہیں. بنی اسرائیل کے یہ 3 بندے تھے، تو ان سے پہلے انبیاء گزر رہے تھے. جی جی. کسی نہ کسی پیغمبر کا وہ ذات کا یا کسی ولی کی حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، بڑے انبیاء پیارے جتنے بھی گزر انبیاء چکے تھے، تو ان سے وہ دعا یعنی بطور وسیلہ ان کو ڈال سکتے تھے، لیکن ایسی تعلیمات کسی پیغمبر کے مذہب میں نہیں تھی اور نہ کسی پیغمبر کی شریعت میں یہ کام تھا. سارے انبیاء علیہ السلام جو ہیں آپس میں جو ہوتا ہے ان کا عقیدہ، ایمان، دعوت جو ہے توحید، وہ ایک جیسی ہوتی ہے. سب کو دینہم واحد، ان کا دین تو ایک تھا. تو دوسرے شخص نے بھی دعا کی کہ یا اللہ میں اپنے چچا کی بیٹی کے پاس زنا کے لیے وہ میرے پاس آ گئی تھی، میں نے اس معاوضہ طے کر لیا تھا، وہ ایک پوری تفصیل ہے، لیکن میں زنا سے رک گیا تیری رضا کے لیے اور تو اسے ڈر کے، تو یا اللہ اس کا غار کا منہ کھول دے. تو غار کا منہ اور کھول گیا، لیکن ابھی تک بھی باہر نہیں آ سکتے. پھر تیسرے نے ہاتھ اٹھایا کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا جاتا ایک دفعہ دور چلا گیا، میں چروایا تھا بکریوں کا، واپس آیا تو میں نے دودھ دعا، گھر پہنچا تو میرے والدین سو گئے تھے، میری بیوی بچے مجھ سے دودھ مانگتے رہے، میں نے نہیں دیا، میں ان کے سرانے کھڑا رہا، والدین کے سرانے، پہلے ان کو پلاؤں گا. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ہم وسیلے باہر تلاش کرتے پھرتے ہیں اور والدین کی خدمت کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، جس وجہ سے ہم مصائب و علام کا یہ شکار ہے. تو اس نے دعا کے لیے اپنے والدین کے ایک رات سرانے پر کھڑے ہونے کو بطور عمل کو اللہ کے سامنے وسیلے کے طور پر پیش کیا. اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیا. ان تینوں کی دعا آسمان پہ چڑھ گئی، قبول ہو گئی اور غار کا منہ کھل گیا. تو لہٰذا دوسری صورت یہی ہے کہ اپنی اعمال کو پیش کریں کہ یا اللہ میں نے نماز پڑھی ہے، میں نے درود شریف پڑھا ہے، میں نے تلاوت کی ہے، میں نے یہ عمل کیا تیری رضا کے لیے. یہ زندگی کوئی ایسا عمل جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے میں نے کیا، اس کو بطور حوالہ، بطور وسیلہ پیش کریں. تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ کا پیارا کوئی زندہ ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ایک بندہ ہو، اس کے پاس بندہ جائے، وہ تمہارے پاس تشریف لائے تو اس سے درخواست کی جائے کہ دعا مجھ سے، یعنی کہ میرے لیے دعا کر دیں، اولاد کے لیے، رزق کے لیے، کوئی بھی دعا اس سے کروائی جا سکتی ہے. اور اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے، یہ بات بھی آپ جو ہے ساتھی ناظرین وہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بات کو ضروری نہیں ہے کہ دعا کرنے والا افضل ہی ہو. بعض دفعہ مفضول سے بھی دعا کروائی جا سکتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے حکم دیا تھا صحابہ کرام کو کہ اویس کرنی سے دعا کروانا. جی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی تھی، حالانکہ وہ افضل تھے اور وہ صحابی ہیں اور وہ تابعی ہیں، اور وہ بہترین تابعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیا ہے کہ وہ تابعی ان میں سے بہترین تابعی ہیں. تو ان سے دعا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ. اب شان عمر زیادہ ہے، فضیلت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے، لیکن دعا سیدنا اب ہماری کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. جی. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو ہم مفضول ہیں، ہماری تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے دعا کے لیے افضل ہونا شرط نہیں ہے. مفضول بھی دعا کر سکتا ہے افضل کے لیے اور اس سے دعائی کروائی جا سکتی ہے. یہی تینوں صورتیں، باقی ساری وسیلے کی جو صورتیں ہیں وہ غیر مشروع. یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ، اپنے نیک اعمال کو یاد کرنا اور کسی نیک زندہ بزرگ سے دعا کروانا، یہ وسیلہ یہ مشروع. 3 طریقے مشروع ہیں. محترم شاہ صاحب، اجاز سائی صاحب ڈسکا سے سوال کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر بیت المال قائم ہو تو کس کس قسم کا اس میں مال جمع کیا جا سکتا ہے، اور جب جمع ہو جائے اسے کس کس جگہ پہ خرچ کیا جا سکتا ہے، اس کی وضاحت فرمائیں. اگر مسجد میں بیت المال قائم کر دیا جائے، جماعتی سطح پر وہ قائم ہو جائے، مقامی جماعت جو ہے وہ قائم کر لیتی ہے، تو اس میں زکوٰۃ، بیت المال میں زکوٰۃ جمع ہوگی، عشر جمع ہوگا، صدقۃ الفطر جمع ہوگا. جتنی بھی صدقات کی صورتیں ہیں نا وہ ساری کی ساری اس میں جمع ہو سکتی ہیں. پھر جو مصارف زکوٰۃ ہے اس کے مطابق ان کو خرچ کیا جا سکتا ہے. وہ سورۃ التوبہ میں موجود ہے. اتنے 8 مصارف ہیں، ان پر اس کو جو ہے وہ خرچ کر دیا جائے تو اس میں کوئی صورت بھی اختیار کی جا سکتی ہے. ایک کو زیادہ دیا جا سکتا ہے، دوسرے کو تھوڑا دیا جا سکتا ہے. ایک بندے کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آئندہ زکوٰۃ نہ دینی کہ نہ پڑے، بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. تو ایک بندے کو بھی فارغ کیا جا سکتا ہے. ایک اس سال، 2 بندے اس سال، 3 اس سال، اگلے سال پھر 2 3 4. یعنی یہ جو 500 کر کے زکوٰۃ دیتے ہیں یہ طریقہ کوئی درست نہیں ہے. طریقہ اس کو غیر شرعی تو نہیں کہا جا سکتا. جی جی. بہتر اولا افضل یہی ہے کہ زکوٰۃ سے غربت ختم کی جائے
غریبوں کا اس مذاق نہ اڑایا جائے، ان ہر سال جو ہے اسی پر قائم نہ رکھا جائے، بلکہ ایک ہی دفعہ ان پر زکوٰۃ خرچ کر دی جائے تاکہ وہ اس چیز سے آگے نکل آئے۔ یعنی کہ ایک علاقے میں غریب ہے، پہلے اسے تھوڑا سا سہارا دے دیا جائے، کاروبار شروع کروا دیا جائے۔ لیکن بعض غریب ایسے ہوتے ہیں ان کو خرچ دے بھی دیا جائے تو پھر بھی وہ ان کو مانگنے کی عادت سے باز نہیں آتے، نہیں رکتے، ایسے غریبوں جی سے شاہ بھی صاحب، پرہیز یہ کرنی بہت چاہیے۔ اہم بات ہے جو آپ اب کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو پہلے بھی غربت والی زندگی بسر کر رہے تھے اور ان کا لوگ تعاون کرتے تھے، گزارا ہو جاتا تھا، لیکن اس وبا کی وجہ سے وہ مزید ایکٹیو ہو گئے ہیں۔ جہاں پہ 10,000 وہ باہر سے اکٹھا کرتے تھے، اب وہ 20,000 اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے وہ دیہڑی دار، رکشہ چلانے والے، مزدور جن کا سلسلہ آمدنی رکا ہوا ہے اور وہ سوال بھی نہیں کر رہے، ان کے لیے کافی پریشانی کا سامنا ہے۔ اس پہ بھی تھوڑا سا آپ اخلاقیات کا یہی تقاضا ہے کہ جس بندے کے کرونا سے پہلے جو آمدن کے ذرائع تھے، اگر وہ ذرائع آمدن اس کی جاری ہیں جی جی تو اس کو اس مہم میں شریک نہیں ہونا چاہیے، نہ لینے والی مہم میں اور نہ مانگنے والی مہم میں۔ اسے وہ پہلے والی آمدنی پہ قناعت اس کرنا پر چاہیے۔ قناعت کرنا چاہیے، اور ان بندوں کو جن کا کام رک گیا ہے، دیہڑی رک گئی ہے، مزدوری رک گئی ہے، تنخواہ رک گئی ہے، کیونکہ اکثر حکومت نے تو پابند کیا ہے نا نجی اداروں کو کہ وہ اپنے اپنے مزدوروں کو، ملازمین کو تنخواہ ہر صورت دیں گے، تو جن کی تنخواہ وہ جاری ہے، وہی آمدن جو کرونا سے پہلے تھی وہ جاری ہے، تو ان کو اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بلکہ میں تھوڑا سا ثقیل لفظ بولتا ہوں کہ انہیں حیا کا اور غیرت کا تقاضا کرنا چاہیے اور شرم محسوس کرنا چاہیے کہ وہ حق تلفی کسی اور کی کیونکہ ایک بہت بڑا سفید پوش طبقہ ہے جنہوں نے سوال نہیں کرنا اور مانگنا بھی نہیں ہے، اور انہیں تلاش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، خود تلاش کر کے ان کے دروازے پہ جا کے تو آج ہمیں تجربہ بھی حاصل ہوا ہے نا کہ ہم نے تقریباً 25 خاندانوں کو جو ہے راشن دیا ہے، جی تو یعنی کہ مسجد کی طرف سے ہم نے، مقامی جماعت کی طرف سے دیا ان کو، اور غالباً میرے معلومات کی حد تک یہ ہے، اور میں پورے وثوق سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ حکومت سے لے کر عوام تک اتنا یعنی اکٹھا راشن جو ہے، اتنا بڑا پیکج کسی نے بھی نہیں دیا۔ جو حکومت دے رہی ہے وہ بھی میں نے دیکھا ہے نا میڈیا پر، وہ جو ہمارا گورنر صاحب پنجاب کے جو ہیں وہ بھی بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی وہ دے رہے ہیں، ایک خاتون لے رہی ہے، اگر وہ فیک نہیں ہے تو جو وہ جتنا وہ پیکج اس کو دے رہے ہیں نا، اس سے یہ محسوس مجھے ہوتا ہے کہ سب سے بڑا پیکج یہی ہوگا ملک میں جو وزیر اعظم اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ تو بہرحال عامی آدمی کو تو میں نے دیکھا ہے وہ 5-5 4-4 کلو کا وہ تھیلا ہوتا ہے اور وہ دے رہے ہوتے ہیں، کوئی 10 اس میں کلو کوئی آٹا ہو گیا، کوئی تھوڑے بہت باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم نے اللہ کے فضل سے ایک مناسب راشن دیا ہے، ہر قسم کا اس میں کوشش کی ہے۔ تو جب یہی دھیرے نے رکھا ہے کہ مقامی ہو، یعنی محلے کا ہو اور مشتاق ہو، اور اس کی دیہڑی تھی اور وہ بند ہو گئی ہے تو اس کو دیا جائے۔ لیکن دوسری صورت جو ہمیں اس کے بعد جب وہ دوسروں ساتھیوں کو پہنچا ہے تو محلے کے بہت سارے ساتھیوں کو پتہ چلا کہ یہ دے رہے ہیں، تو پھر بندے کچھ قریب ہو گئے ہیں اور وہ بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، نہیں بولے ہیں وہ بندے جو مستحق تھے کہ یار آپ کو نہیں پتہ کہ میری یہ صورتحال ہے، میری یہ پوزیشن ہے، تو ہمیں وہ خوشی ہوئی ہے کہ پہلے وہ لوگ خاموش تھے، ہمیں نہیں پتہ تھا، سفید پوش تھے، ہم سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن وہ جب آئے ہیں کہ آپ سنا راشن دے رہے ہیں تو ہمیں یہ پرابلم ہے اور ہم یہ اس مصیبت پریشانی میں ہماری یہ آمدن تو بند ہو گئی ہے، ہم تو بڑے تنگ تھے، ہم تو اب پتہ چلا ہے کہ جماعت دے رہی ہے تو چلو ہم بھی اپنے اظہار کر دیں، شاید آپ نہیں جانتے۔ قرآن پاک نے بھی یہی کہا نا کہ لا یسأل الناس الحافا، کہ وہ لوگوں سے چمٹ کے سوال نہیں کرتے، لوگوں سے مانگتے نہیں، لوگوں کے قریب جا کے ان کی کان میں کچھ کہتے نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کا خاص مقام ہے، خاص عزت وقار ہے، ایسے لوگوں کو دینا چاہیے۔ قرآن پاک نے بھی ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے کہ ہیں وہ مستحق، لیکن چمٹ کے سوال نہیں کرتے۔ شاہ صاحب، حکومت نے یہ جو پابندی لگائی ہے راشن تقسیم کرنے پہ، اور ابھی تک ٹائیگر فورس بھی صحیح صورت میں نہیں بنی، اور بعض ساتھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ میسج بھی کیا جو حکومت نے نمبر دیا ہے، وہاں پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کوئی مخصوص لوگوں کو ہی مجھے تو لگتا ہے جو آگے علاقے کے لوگ ہیں، ان کے جو کرندے ہیں، ان کو مخصوص لوگوں کو ہی دیں گے۔ اس حوالے سے بڑی پریشان کن بات ہے، ہمارے خود بھی نہیں صحیح معنی میں پہنچا رہے، سکول بند ہیں، جی جی، اساتذہ جو ہیں وہ موجود ہیں، ایک ٹیم ان کے پاس موجود ہے، حکومت کے پاس ہزاروں اساتذہ موجود ہیں، جب مردم شماری ہوتی ہے تو انہیں کو استعمال کیا بلکہ جاتا ہے۔ پولیو کے قطرے گن پوائنٹ پہ بھی پلائے جاتے ہیں، پتہ ہے اس گھر میں اتنے بچے ہیں، انہیں پولیو ہر صورت میں پلانا ہے، اگر کوئی نہ الیکشن پول کروانا ہو تو اساتذہ کو لیا جاتا ہے، بالکل۔ تو اب ان کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ فوج ہمارے پاس ماشاءاللہ بہترین موجود ہے،
تو ان کے ذریعے یہ پہنچایا جا سکتا تھا، لیکن کہتے ہیں وہ جب بھی آتے ہیں وہ مدد کرنے کے لیے اسکرین پر وہ اپنا اکاؤنٹ دے کے چلے جاتے وہ ہیں. اپنا اکاؤنٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں میں مانگنے آیا ہوں. ہم سمجھتے ہیں دینے آیا ہے وہ، لیکن وہ مانگنے آتے ہیں. ابھی تک تو مانگنے کا سلسلہ ہی جاری ہے. وہ مانگیں گے ان سے، پھر ان کو دیں گے. تو یہ کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو کسی تک پہنچا نہیں ہے. یا اب کوئی خبریں آ رہی ہیں کہ پہنچایا جا رہا ہے. تو یہ جو 5-7 لاکھ کی فوج ظفر موج جو بن گئی ہے ٹائیگر کے نام پہ، یہ 4000 آگے کیسے دیں گے بھائی؟ 4000 تو مدد ہے. جی جی تو یہ 4000 آگے دیں گے کہ یہ وہاں تک پہنچ تو یہ 4000 تو خرچ ہو جائے گا. بالکل ایسے ہی. تو یہ نہیں دیں گے. تو فوج سے یا اساتذہ کرام سے یہ کام لینا چاہیے تھا. لیکن مجھے ایسا ہے کہ یہ سیاسی پوائنٹ جو ہے اسکورنگ کر رہے ہیں، اور سیاسی نوعیت کی وہ پہلے بھی یہ کہتے تھے ٹائیگر کے نام سے میرے جو ہے نوجوانوں کو اکٹھا کرنے کا. اب ان کو موقع ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن بلدیاتی کی اور اگلے الیکشن کی تیاری کا سلسلہ ہے، ان کو نوازا جا رہا ہے. فی الحال تو مجھے صحیح صورتحال نظر آ رہی ہے. آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. وگرنہ علماء اور مدارس کے جو طلباء ہیں یہ کام بہتر طریقے سے انجام دے سکتے. ہاں، مدارس کو اجازت دی جائے. بلکہ میں اس حوالے سے یہ کہوں گا کہ مدارس کو اجازت دی جائے، طلباء کو اجازت دی جائے کہ وہ جو ہے مدارس سے طلباء لے لیے جائیں کہ یہ راشن وہ پہنچائیں. امانت داری سے بھی پہنچے گا. اور جو لوگ کہتے تھے کہ مولوی جو ہے وہ بھوکا مر جائے گا، مولوی نظر آ رہے ہیں کہ لوگوں کو راشن پہنچا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت ہے، اور انہی خیر کے کاموں کی، خیر والے لوگوں کو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ بھی خیر کا کام لیا ہے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بھی چونکہ لائیو جو ہے پروگرام آپ پہ جا رہا ہے، تو اس موقع پر میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ اگر لاک ڈاؤن ہمارا 14 سے آگے جاتا ہے تو حفاظ کرام کا بہت زیادہ نقصان ہوگا. جی علماء کرام نے فتویٰ دیا ہے کہ وہ عورت جو خاتون حافظہ ہوتی ہے اور معلمہ ہوتی ہے، تو وہ اگر قرآن پڑھاتی ہے نا، تو اس کو ایام میں مخصوصہ میں قرآن بھول جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو وہ زبانی قرآن پاک وہ پڑھتی رہے تاکہ اس کو قرآن نہ بھولے. تو پڑھاتی ہے تو وہ پڑھاتی رہے. تو یا اس کو دستانے یا کوئی کپڑا یا اس چیز کا استعمال کر لے. اگر اس کو چھونا بھی پڑے تو کسی کپڑے کے ساتھ چھو لے، لیکن وہ قرآن نہ بھولے. تو اگر یہ 2-3-4 ماہ بچے شعبہ حفظ جو پوری ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، اگر یہ 2-3 مہینے قرآن پاک گھروں میں رہ کے نہیں پڑھیں گے بچے، تو یہ قرآن بھول جائیں گے. اور اس کی وبال بھی حکومت پہ آئے گا، اور ملک پہ آئے گا، اور قوم پہ آئے گا. اور یہ جو بچے پڑھتے ہیں اس کی بہت برکات ہیں. اس کی برکات ہیں. قرآن پاک فضاؤں میں جب جاتا ہے تو اس فضا معطر ہوتی ہے قرآن کی رحمت سے، نور سے. تو لہٰذا میں گزارش کروں گا، درخواست کروں گا، اپیل کروں گا اپنے پورے جتنے وفاق المدارس کے منتظمین ہیں، ذمہ داران ہیں تمام وفاقوں کے، ان سے بھی گزارش کروں گا، قیادت سے گزارش کروں گا، حکومت سے یہ کہوں گا، گزارش کروں گا کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالا جائے. کم از کم شعبہ حفظ جو ہے ان بچوں کو اجازت دی جائے کہ وہ مدارس میں آئیں. جس طرح باقی ساری تعمیراتی شعبے کو کھولا جا رہا ہے، گڈس ٹرانسپورٹ کو کھولا جا رہا ہے، ہوٹلوں کو مخصوص اوقات کے لیے کھولا جا رہا ہے، اس طرح احتیاطی تدابیر کے ساتھ مدارس میں ان کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائے. کلاس میں بچے جو وقفے کے ساتھ 1 میٹر کے وقفے کے ساتھ بیٹھ جائیں، چاہے انہیں ماسک کو لازم قرار دے دیا جائے، کوئی اور صورت اختیار جو بھی ہے. 15-15 20-20 کی کلاسیں ایک ہال میں ایک کمرے میں الگ الگ کر دی جائیں. تو کوئی نہ کوئی صورت اختیار ہونی چاہیے. لیکن قرآن پاک کو چھڑوا دینا اور بچوں کو دور کر دینا، بچوں کا بھول جانا، یہ بہت بڑا وبال ہوگا، جس پر خطرہ ہے کہ اس وبال پر کہیں ہم اور عذاب گرفت میں آگے نہ بڑھ جائیں. یہ بڑا اہم پیغام ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت سے فضا کو معطر کیا جائے اور وبا کو دور کیا جائے. محترم قاری صاحب، آپ سے سوال ہے وراثت کے متعلق کہ دادا کی موجودگی میں اگر باپ فوت ہو جائے تو کیا پوتے کو حصہ ملے گا؟ ایک بچہ ہے، اس کا باپ فوت ہو گیا لیکن دادا اس کا زندہ ہے. جی، اس کو حصہ نہیں ملے گا. اگر اس کے چاچے موجود نہیں ہیں تو پھر تو ملے گا. اس کے چاچے اگر نہیں موجود، پھر ہاں دادا جو ہے نا حبتاً کچھ ویسے دے سکتے ہیں اپنی میراث میں اپنی طرف سے کچھ. اس میں تھوڑی سی وضاحت اس طرح سمجھ لیں کہ ایک بندے کے 2-3 بیٹے ہیں. جی. ایک بیٹا اس سے فوت ہو جاتا ہے، وہ صاحب اولاد تھا،
تو اس بچوں کو دادا جو ہے کوئی چیز ہبہ کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس وراثت سے وہ فوت ہو بچہ جانے کے بعد وہ وارث نہیں ہوں گے۔ زندگی میں تو دے سکتا ہے نا، زندگی میں ان کو دے جتنا دے سکتا ہے دے لے۔ ہاں اگر اس کا کوئی بیٹا اور نہ ہو، ایک ہی بیٹا تھا وہ، یا سارے بیٹے 2-3 تھے وہ سارے ہی فوت ہو گئے، تو اب یہ سارے بیٹوں کی اولاد میں تقسیم ہوگا۔ جی وہ تو ایک روایت بھی ہے الاقرب فالاقرب کے بارے میں جو ہے صحیح البخاری میں۔ محترم شاہ صاحب ایک سوال ہے، میں کرنا تو مناسب نہیں سمجھتا، سوال مناسب نہیں سمجھتے رہنے دیں۔ سوال کرنے والوں سے بھی گزارش ہے کہ جو سوال بھیجے وہ ایک تو حالات حاضرہ کے متعلق ہوں، کیونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے لوگ گھروں میں ایک قسم کی قید والی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی علمی رہنمائی کرے دینی مسائل، لیکن یہ سوال کچھ ذاتی قسم کا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح وہ غالباً ان کا نام ڈاکٹر عبدالحفیظ سمو ہے، سندھ کے بڑے اچھے دائی ہیں، ان کے متعلق، اور اسی طرح ہمارے بہت بڑے اسکالر ہیں عاطف احمد صاحب، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا جی آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے لائیو پروگرام شروع کیا ہے نا، اس میں ایک چیز ساتھیوں کو بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ذاتی نوعیت کا سوال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں پھر ہم ایسا الجھاؤ جو آتا ہے نا بعض دفعہ، جو بہت سارے خیر کے کام پہ رک جاتے ہیں، رہ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ اپنے جو جماعتی یا مسلکی ساتھی ہیں، یا خطباء ہیں، واعظین ہیں، علماء ہیں، قیادت سیادت ہے، ان کے بارے میں یہ کوئی ایسا پروگرام نہیں شروع کیا گیا جس میں یہ ہے کہ ان پر کوئی بات کی جائے یا ایسی کوئی بات کی جائے۔ یہ تو ہے علمی رہنمائی، مسائل میں رہنمائی، اسی حوالے سے اس پروگرام کو رہنے دیا جائے۔ باقی جو حضرت شیخ صاحب ہیں ان کے بارے میں جب سوال لکھنے والا خود یہ لکھ رہا ہے، بھیج رہا ہے کہ محدث الاثر علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، پھر میرا کیا خیال ہو؟ جب محدث الاثر ہیں تو پھر اس پر میرا کیا خیال ہو سکتا ہے؟ تو میرا خیال انشاءاللہ ان کے بارے میں، اور عاطف احمد صاحب بھی ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے عالم ہیں، ہمارے شیخ ہیں، ہمارے محدث ہیں، ہمارے اساتذہ میں ہیں، یعنی کہ بلکہ میں تو جو ہے وہ سند اجازہ ان سے ہی لی ہوئی ہے، وہ سند اجازہ مولانا محمد حیات الاشعری رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے، ان سے سند اجازہ لی تھی، تو اس پر دستخط جو ہیں وہ شیخ ناصر رحمانی صاحب حافظ اللہ کے ہیں۔ اس طرح ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب سمون کے ناظم ہیں وہاں کے سندھ کی، جو ان کی جمعیت جو ہے، تو وہ ان کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی، وہ ہمارے شیخ ہیں، بزرگ بہت بڑے دائی ہیں، قرآن دائی حدیث ہیں، کے قرآن دلائل سے وہ سنت کے تقریر دائی کرتے ہیں، ماشاءاللہ، خاص کر سندھ کے لوگوں کو سندھی زبان میں وہ رد کرتے ہیں۔ جی جی، اور اسی طرح عاطف احمد صاحب وہ بہت ہمارے دوست ہیں، دوست پیارے ہیں، ہمارے بڑے اچھے اسکالر ہیں، اور بڑا اللہ ان کے علم میں، عمر میں، عزت میں برکت۔ آمین۔ لیکن آئندہ کے لیے ناظرین، یہ جو کسی شخصیت کے بارے میں سوال ہے، اگر آپ کو کسی شخصیت سے کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان سے ہی رابطہ کریں، ہم سے کسی بھی شخصیت کے متعلق جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ ہاں ایک ایسا آدمی ہے کہ جو لوگوں میں گمراہی پھیلا رہا ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس پہ ضرور وضاحت کریں گے۔ محترم شاہ صاحب سوال یہ ہے، یوٹیوب پہ چینل بنا کر جو ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہیں پھر ان پہ ایڈ بھی لگتی ہے اور پھر پیسے ملتے ہیں، کیا یہ کمائی جائز ہے؟ یہ تو اس میں ایڈ پر ہی ہوگا، جی اگر ایڈ کوئی گندی ہے، غیر شرعی ہے، ایسی ہے، تو یقیناً وہ پیسہ جو ہے اس سے حاصل کیا ہوگا۔ لا تعاونوا علی الاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو، یہ ایک بہت بڑی معاملت ہے، وہ جائز نہیں ہوگا۔ اگر ایڈ جو ہے شریعت کے تابع ہو، یعنی کوئی ایسی نہ ہو جو شریعت کسی نص کی مخالفت کرتی ہو، کسی حرام کام کی ترویج کرتی ہو، اشاعت کرتی ہو، تو ایسی ایڈ جائز ہے، تو ایسی کمائی بھی جائز ہے۔ شاہ صاحب اکاڑا سے ہمارے ایک بھائی سوال کرتے ہیں کہ اس وقت ایسے لوگ جن کی شادی کی تاریخ رکھی جا چکی تھی اور انہیں اب منع کیا جا رہا ہے یہ ہجوم کی وجہ سے، تو کیا یہ روکنا درست ہے؟ پہلے تھا بھی 4 دیواری میں کر لے، لیکن اب جہاں پہ بھی کوئی سادگی سے بھی تقریب ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی مسائل پیش بھائی آئے۔ سادگی سے بھی نہ کریں نا، سنت کے مطابق کر لیں، کوئی ضروری ہے آپ نے اس کو بندوں کو اکٹھا کرنا ہے؟ جی جی، نکاح میں 2 گواہ ضروری ہیں نا، تو وہ 2 گواہ رکھ لیں۔ باقی نبی علیہ السلام صحابہ کرام زعفران کے رنگ سے سمجھتے تھے کہ اس کی شادی ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام کئی دن بعد پوچھتے تھے، سنا ہے تیری شادی، یعنی کہ جیسے سیدنا عبد الرحمن بن عوف، ہاں تیری شادی ہو گئی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نہ اکٹھ کریں، نہ اجتماع کریں، اور ولیمہ جو ہے اس کو تھوڑی تاخیر کرنے، بعد میں بھی ہو سکتا ہے، کئی دن بعد بھی ہو سکتا ہے، کرونا کے بعد بھی ہو سکتا ہے،
پھر برادری کو اکٹھا کر لیں۔ شاہ صاحب درمیانے تشہد میں درود پڑھنا کیسا ہے؟ ابن خزیمہ میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 رکعت وطر پڑھتے تھے تو 8 رکعت بعد بیٹھے اور آپ نے تشہد کیا اور اس میں درود شریف پڑھا۔ یہ صحیح ابن خزیمہ وغیرہ میں حدیث موجود ہے۔ اس حدیث سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ درمیانے تشہد میں درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر نہ پڑھیں، بعض علماء کرام نے غالباً واجب کہا، ضروری کہا ہے کہ درمیانے تشہد میں بھی۔ ہمارے نظر فہم میں یہی ہے کہ درمیانے میں جائز ہے، پڑھا جا سکتا ہے، نہ پڑھیں عبدہ و رسولہ پڑھ کے اٹھا جا سکتا ہے، لیکن آخری تشہد میں درود پڑھنا ضروری ہے۔ اگر وہاں نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ شاہ جی بعض نے یہ بھی کہا کہ اگر تھوڑا سا بھی درود کا حصہ پڑھا گیا تو سجدہ صاحب لازم ہو جائے گی۔ ہاں، ان کی ہدایت کی دعا کر لیں اللہ تعالیٰ سے، جن کے نزدیک درود پڑھنے سے سجدہ صاحب پڑھتا ہے ان پر اللہ ہی رحم فرمائے۔ انسان اگر ہلکی ہمارے نزدیک اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ جی انسان اگر ہلکی نماز پڑھ رہا ہو تو آخری تشہد میں صرف ایک ہی دعا پڑھنا چاہتا ہو تو وہ کون سی دعا پڑھی جائے؟ اللہ انی اعوذ بک من عذاب القبر، اس کو پڑھ لی، اختیار کر لیجیے، جی یہ بہتر ہے، اللہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کو زیادہ پڑھتے تھے، سکھاتے تھے۔ شاہ صاحب کانفرنسز میں یہ جو نعرے لگائے جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا یہ کیا سیاسی جماعتوں سے، مذہبی جماعتوں میں داخل ہو گئے تو ان کی شرعی حیثیت نہیں ہے، ان سے بچنا چاہیے، اعراض کرنا چاہیے، ایسا نہیں لگانا چاہیے۔ شاہ صاحب کسی شخصیت کا نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اگر نعرہ ہو تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک ہوتا ہے جذبات، محبت، عقیدت، پیار، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ یہ نعرہ تکبیر نہ لگائیں تو آپ کہیں گے یہ تو نعرے تکبیر کا بھی مخالف ہے۔ تو یہ جذباتی رو میں بہہ جانے کا نام جو ہے اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اتواز ہوتے تھے، خطبات ہوتے تھے، تقریریں ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ درس فرماتے تھے، کیا صحابہ کرام اٹھ کے نعرے لگاتے تھے؟ ایسا نہیں تھا۔ جب نہیں تھا تو پھر نہیں کرنا چاہیے۔ میدان جہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تکبیر کا بلند کرنا یا اول و حبل کے جواب میں جو ہے اللہ اعلیٰ و اجل کہنا، اس سے بعض علماء جڑے وہ پاکستانی علماء ہیں ہمارے، انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب اہل شرک نعرے لگاتے ہیں تو اس کے جواب میں ہمیں توحید کا نعرہ لگانا چاہیے، وہ کفار نے لگایا تھا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو محل ہے نا، یہ استدلال جو ہے بہت دور سے لایا گیا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تقریر خاموشی سے سننی یعنی کہ نعروں کو یہ جنگوں تک ہی محدود رکھنا چاہیے، میدان جہاد تک کی، یہ جلسوں میں، کانفرنسوں میں سمجھتا ہوں اس سے اختلاف بڑھتا ہے۔ ویسے ہی جو ہے کچھ چیزیں اس مثبت پہلو نہیں ہے۔ جی جی ویسے ہے تقریر عالم کی لگی ہوئی آنکھوں سے آنسو گر گئے، الحمدللہ قائم رہنا چاہیے۔ 1400 سال گزر گئے، محدثین کرام تقاریر واعظ نصیحت کرتے رہے، ہمارے اسلاف کرتے رہے، یہ صورتحال نہیں تھی۔ اب چونکہ یہ اور ان تقاریر سے تزکیہ بھی زیادہ ہوتا تھا۔ ہاں سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں، ان کے نعرے جو ہیں اب داخل ہو گئے، شعر کون آیا، دیکھو دیکھو شعر آیا، اس قسم کے نعرے شروع ہو گئے۔ بچنا چاہیے جتنا بچ سکتا ہے۔ شاہ صاحب شب برات کو قبرستان میں جانا کیسا ہے؟ جبکہ ایک ترمذی کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلب قبیلہ جو ہے اس کی بکریوں کی جتنی تعداد ہے اتنے لوگوں کو آج معاف کر دیا جائے گا۔ جی حدیث موجود ہے، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ وہ ایک کلپ کسی حضرت کا میں نے بھی سنا ہے، کسی ساتھی نے غالباً بھیجا ہے، سنایا ہے، کہ اس میں 2 روایات پیش کی گئی ہیں شب برات کے حوالے سے۔ پہلے غالباً پچھلے سیشن میں ہم نے اس حوالے سے کوئی وضاحت بھی کر دی تھی جی کہ شب برات جو ہے اس کے حوالے سے جتنی روایات ہیں یا موضوع ہیں، من گڑت ہے، یا اتنی ضعیف ہیں کہ قابل حجت نہیں ہے، یا یعنی کہ پایا ثبوت تک وہ نہیں پہنچتی جس سے کوئی فضیلت یا کوئی عمل ثابت ہو۔ لہذا شب برات جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جی دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جتنی فضیلتیں، مقام، شان، عظمت ہے، یہ لیلۃ القدر کو حاصل ہے۔ بعض لوگوں نے قرآنی آیت مبارکہ سے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اس آیت ان آیات سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ شب برات کے بارے میں، حالانکہ نص قرآنی ہے کہ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ جب انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح البخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرماتا ہے کہ آخری عشرے کی تاغراتوں میں اس کو تلاش کرو، تو لہذا یہ بات طے ہو گئی کہ یہ ساری فضیلت جو ہے یہ لیلۃ القدر کو آتی۔ باقی رہ گئی شب برات کے حوالے سے۔ شب برات کے حوالے سے دو روایتیں جو ہیں زیادہ معروف ہے، ایک ابن ماجہ کی قبرستان جانے اور والے ایک جامع ترمذی کی۔ پہلی روایت جو ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کو بیداری کرو، جاگو، عبادت کرو، اگلے دن کا روزہ رکھو۔ یہ روایت ابن ماجہ میں موجود ہے، اور اس کی سند میں ایک جو ہے نا وہ راوی ابو بکر بن عبداللہ بن محمد ہے، جس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث گھڑا کرتا تھا اور یہ کذاب انسان ہے اور وضاع ہے، تو لہذا یہ روایت تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ نہ اس رات کا جاگنا ثابت ہوا۔ حضرت علی کی شان اپنی جگہ، مقام اپنی جگہ، یہ لوگوں کی ایک عجیب انداز ہے۔ پہلے ایک روایت مسئلہ ثابت کرنا ہونا تو پہلے ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا کوئی اور صحابی ہیں، تو ان کی پہلے فضیلت بیان کریں گے، یہ مقام، یہ شان، اور ان سے اور یہ آخر بات میں آ ثابت کے ہے۔ ایک ضعیف روایت بیان کر دیں گے۔ بھائی ان کا مقام تو ہے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مقام، شان، عزت، عظمت میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ روایت ان سے ثابت نہیں ہے۔ جو اس سند میں راوی ہے وہ کذاب ہے۔ اب کذاب راوی کی روایت کذاب ہی بیان کر سکتا ہے نا، سچا بندہ تو نہیں بیان کر سکتا، کوئی وضاع انسان ہی بیان کر سکتا ہے، کوئی سچا بندہ تو بیان نہیں کر سکتا۔ بندہ چہرہ بنا لے مسکینوں والا، اور بندہ رو رو کے کہے دیکھو جی ابن ماجہ میں حدیث ہے جی، یہ مانتے نہیں ہیں جی، سیاستہ میں حدیث ہے جی، مانتے نہیں ہیں۔ پہلے کہتے ہیں سیاستہ میں حدیث پیش کرو، پھر یہ سیاستہ کی پیش کرو، سیاستہ میں صحیح حدیث پیش کرو نا۔ بخاری و مسلم کے علاوہ جتنے بھی کتب ہیں، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، اس میں صحیح روایات بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، موضوع روایات بھی ہیں۔ جو صحیح ہیں وہ پیش کرو، جو ضعیف ہیں اس کو ائمہ کرام نے تو اس لیے بیان کیا نا تاکہ اس کا ذوق واضح ہو جائے۔ دوسری روایت جو ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، جامع ترمذی کی جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر میں تھی، تو آپ رات کو اٹھے، میں یہ سمجھی کہ آپ کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں تشریف لے گئے، لیکن آپ بقیع کے قبرستان گئے، میں آگے پیچھے گئی، وہاں میں نے دیکھا آپ دعا کر رہے تھے۔ پھر واپس آئے تو میں جلدی واپس آ کے اپنی چارپائی پہ لیٹی اور چادر اوپر کر لی اور سانس قابو کرنا چاہے لیکن نہ کر سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا عائشہ کیا ہوا تیرے سانس تیز ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ہے، میں ٹالنے کی کوشش کی لیکن نہ ٹال سکی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے ساری بات واضح کی تو آپ نے فرمایا کہ آج 15ویں شعبان کی رات ہے، اور بنو کلب جو ہے وہاں ایک قبیلہ ہے جس کے لوگ بکریاں بہت زیادہ پالتے تھے، ان کی بکریوں کے برابر جو اللہ تعالیٰ میری امت کی بخشش کر رہا تھا تو میں وہاں چلا گیا تاکہ امت کے لیے دعا کروں۔ اب یہ روایت تو ساری موجود ہے جامع ترمذی میں، لیکن خیانت یہ ہے، ظلم یہ ہے، زیادتی یہ ہے کہ جس عالم نے، جس مولوی نے یہ روایت پیش کی ہے اور جامع ترمذی کا نام لے کے پیش کی ہے، اور پھر ساتھ اپنا شکل جو ہے بڑی معصومانہ سی بنا کے وہ دیکھو جی یہ ترمذی کی حدیث ہے، اب اسی کے نیچے خیانت کیوں کی ہے؟ میں پوچھتا ہوں جھوٹ کیوں بولا ہے، خیانت کیوں کی ہے، امت کے ساتھ دغا کیوں کیا گیا ہے، جب نیچے لکھا ہوا ہے اسی صفحے پر جہاں یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود ہے وہاں لکھا ہوا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں سمیت محمدن، میں نے محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا، وہ اس حدیث کو یضاعف هذا الحدیث، اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے، اس حدیث سے حجت نہیں لیتے تھے، اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا اپنے استاد کا یہ ذکر فرما رہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے، تو ایک عالم روایت تو بیان کرے اور نیچے امام ترمذی کا قول بیان نہ کرے، امام ترمذی رحمۃ اللہ کی وضاحت بیان نہ کرے، تو یہ زیادتی ہے۔ یہ روایت جو ہے میرے علم کے مطابق مسلم بھی موجود ہے اور صحیح ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبرستان گئے، رات کو دعا مانگی نبی علیہ السلام نے، لیکن وہ 15ویں شعبان کا ذکر اس حدیث میں موجود نہیں ہے۔ مطلقاً قبرستان جانے کا ذکر موجود ہے، 15ویں شعبان کا ذکر موجود نہیں ہے، لہذا 15ویں شعبان قبرستان جانا، 15ویں شعبان کی رات جاگنا، بیداری کرنا اور 100 رکعت اور کئی سی روایتیں گڑھی ہوئی ہیں، جتنی روایات ہیں نا اس کا خلاصہ نچوڑ یہی ہے کہ ان کے پاس یہ یتیم لوگ ہیں، ان کے پاس ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جو امت کے سامنے صحیح سند کے ساتھ سینے پر ہاتھ مار کے اور تان کے یہ کہہ سکیں یہ حدیث صحیح ہے،
بلکہ ہنستے ہنستے یہ مسکراتے چھپ کے یہ کہتے ہیں تو ضعیف ہی لیکن وہ فضائل میں ہے، فضیلت میں ہے۔ آپ نے پوری ایک نماز کا وجود ثابت کر دیا ہے۔ ایک نماز کا وجود ثابت ہو، ایک عمل کا وجود ثابت ہو نا، تو پھر اس پر کوئی ضعیف روایات بندہ لے آتا ہے نا، کہتا ہے چلو یہ ضعیف ہے تو عمل تو ثابت ہے نا، یہ تو سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ اور اس پہ ضعیف پیش کرنا، ہاں، اس پر ضعیف پیش کرنا، ضعیف سے ثابت کر کے کہنا کہ یہ ثابت ہے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس رات جو میں نے پڑھا ہے کہ رافضیوں کے ہاں یہ رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں اس رات سیدنا امام مہدی پیدا ہوئے ہیں اور وہ ان کی ولادت کی خوشی میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اہل و سنہ کے ہاں امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے، لہٰذا یہ ان کی رات کی ولادت والی رات بھی نہیں ہے۔ لہٰذا اس لحاظ سے، اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تب بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان کے پاس کوئی روایت نہیں ہے، نہ اس رات قبرستان جانا چاہیے، نہ اس رات کی کوئی فضیلت ہے، نہ عبادت ہے، نہ جاگنا ہے، نہ اگلے دن کا روزہ ہے۔ سب کچھ موضوع ضعیف روایات میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح حدیث پر عمل کی توفیق دے۔ شاہ صاحب وہ کہتے ہیں ہماری مرضی ہم نفل پڑھیں، ہماری مرضی ہم روزہ ہاں یہ بالکل مجھے یہ جملہ پسند آیا ہے، ساری زندگی میں یہ پہلا جملہ مجھے ایک مولوی کا پسند آیا اور ایک عامی آدمی کا بھی آیا ہے کلے پر۔ عامی آدمی کو تو چھوڑ دیں، یہ ایک مولوی کلے پایا کہ ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ یہ وہی ہے جو 8 مارچ کو خواتین کہتی تھیں اسلام آباد میں، ہمارا جسم ہماری مرضی، مولوی کی مرضی، لہذا ہمارا جو مرضی ہم کریں، بس جاؤ مرضی کریں تو آپ جو مرضی کر سکتے ہیں، ہم کون روک سکتے ہیں؟ یعنی کہ اگر مرضی کہنا پھر اسے دین نہیں کہنا۔ ہاں پھر دین نہ کہنا، پھر یہ میں تو اپنی مرضی نہیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی۔ بڑے مزے کی بات ہے نا، آپ کے دین نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، ثواب نہیں ہے، اجر نہیں ہے۔ ہم کوئی روٹی شوٹی لینے کے لیے یا لوگوں سے پیسہ وصول کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں نا۔ اس معاملے میں آپ اعلان کریں کہ یہ حدیث میں نہیں ہے، ہماری مرضی ہے، تو آپ اپنی مرضی کریں نا۔ یعنی کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے یہ ہماری مرضی ہے، دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم الیوم اکملت لکم دینکم، جو دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا، نازل ہوا، اس میں نہیں ہے۔ باقی مولوی کی مرضی ہے، وہ کرتا رہے، کون روک سکتا ہے بھائی؟ اس قوم کو تو بڑے بڑے نہیں روک سکے۔ بہت شکریہ شیخ محترم قاری عبد الواجد صاحب۔ کل ہمیں ایک کلپ بھیجا محترم سید توصیف الرحمان شاہ حافظہ اللہ تعالیٰ خطیب العرب والعجم، اس میں انہوں نے بتایا کہ ایک ساتھی ہیں وہ محترم شاہ صاحب کی تقاریر سن کے الحمدللہ صراط مستقیم پہ آ گئے ہیں، قرآن و حدیث کو سمجھنے والے، عمل کرنے والے بن گئے ہیں۔ اور آج ایک بھائی نے ہمیں گجرانوالے سے بتایا، آقا بڑائی صاحب نے، کہ ایک پورا خاندان الحمدللہ شاہ صاحب کی تقاریر سن کر وہ رائے راست پہ آ گیا۔ تو ان بھائیوں کے لیے، اس بھائی کے لیے اور اس خاندان والوں کے لیے آپ استقامت کی دعا کریں، اور اسی طرح کرونا کے مریضوں کے لیے جو اس سے متاثر ہے، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا متاثر ہے یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے، تو سب کے لیے آپ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان۔ یا اللہ ہر قسم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، خصوصاً یہ جو بیماری ہے، پریشانی ہے، اللہ ان سب کو پریشانیوں سے، ہم سب پریشانیوں سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے صراط مستقیم اپنایا، اللہ ان کو استقامت نصیب فرما دے۔ اللہ حضرت شاہ صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ جن بھائیوں نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ ہماری دعائیں ان کے بارے میں قبول اور منظور فرما دے۔ یا اللہ اس وقت پوری دنیا اللہ پریشان ہے، اللہ ہمارا کوئی اور بس نہیں، ہمارا کوئی اور کس نہیں، اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دے۔
یا اللہ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما دے. اللہ جو کرونا سے ایمان کے حالت میں وفات پا چکے ہیں اللہ ان کی درجات بلند فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.